السلام علیکم ناظرین، آج جو ہے جناب عمران احمد خان صاحب نے 26 نومبر کو راولپنڈی لانگ مارچ حقیقی آزادی مارچ کے پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور 26 نومبر یہ دن خان صاحب نے کیوں چنا ہے، یہ یقیناً امپورٹڈ حکومت کے لیے ایک سرپرائز ہے خان صاحب کی طرف سے۔ اور دوسرا جو ہے، کچھ لوگ یہ خواب اور یہ ان کی خواہش تھی کہ خان صاحب جلدی سے یہاں آئے، حالات خراب ہوں تاکہ ہم مستقل رہیں۔ ان کو مستقل رہنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا، تو اس لیے خان صاحب نے ایک گیند سے 2 وکٹیں اڑائی ہے۔ یہ وکٹیں کس طرح اڑی ہے، یہ آپ کو خان صاحب 26 تاریخ کو پنڈی پہنچ کر جب اپنے آگے کا لائحہ عمل دیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور 26 نومبر تک ملک کی بڑے معاملات جو ہیں کافی حد تک بہتر ہو جانے ہیں، ماحول سازگار ہو جانا ہے، اور پتہ چل جانا ہے کہ خان صاحب نے یہ ڈیٹ کیوں دی۔ دوسری بات، حقیقی آزادی مارچ کے لیے اب ایز اے پاکستانی ہمیں نکلنا چاہیے۔ کیوں نکلنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم حکومت ایک تو بنی کس طرح تھی، ایک سندھ ہاؤس میں جس طرح منڈیاں لگی گئی، ہمارے قوم کے پیسوں کروڑوں روپے جو ہے وہ ایم این ایز خریدنے پر لگائے گئے، اور ان کے بعد جو ہے جس طرح ایک عدم اعتماد لا کے، اور عدم اعتماد کس طرح آتی ہے، یہ نون لیگ کے جو وزراء ہیں اور نون لیگ کے لوگ ہیں یہ کئی بار بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کس طرح آتی ہے۔ عدم اعتماد لائی گئی، خان صاحب کی جو اکثریت جماعت تھی جسے پاکستان کی زیادہ تر آبادی نے ووٹ دیا تھا، اس جماعت کو سائیڈ کیا گیا، اس کی حکومت ختم کی گئی، اور خود آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے۔ اقتدار میں بیٹھ گئے، چلیں اقتدار میں آگے عوام کے لیے کوئی ریلیف لے کے آتے، کوئی عوام کے لیے کوئی اچھی کوئی اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروگرام لے کے آتے تو چلے عوام بھی ان سے مطمئن ہوتی۔ انہوں نے آ کے کیا کیا، انہوں نے آ کے خود کو این آر او دیا۔ این آر او اس طرح دیا کہ جس دن شہباز شریف نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانا تھا، اس دن شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کیس میں 1100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ۔ ہوا کیا، اس کیس کی جو تحقیقات کرنے والے جو افسران تھے ان کو اٹیک ہوا، وہ مر گئے، بیچارے شہید ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دو اور افسران، ان کو بھی دل کے دورے پڑے، اور جو ہے سلو یہ معاملات آگے چلے، شہباز شریف وزیر اعظم بنے، خود کو این آر او دیا 1100 ارب میں منی لانڈرنگ کیس میں، خود بھی بری ہو گئے، اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو بھی بری کروا دیا۔ اب انہوں نے نیب ترامیم کی، نیب ترامیم کے بعد انہوں نے یہ رکھ دیا کہ 50 کروڑ تک کی کرپشن کو جائز قرار دے دیا، مطلب 50 کروڑ تک کی کرپشن پر نیب اب ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا، اسحاق ڈار جس نے یہ ایڈمٹ کیا تھا، اعتراف کیا تھا کہ میں جو ہے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں، اس کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے، اسے ویلکم کیا گیا، پاکستان سے بھگوڑے تھے واپس آئے اور وزیر خزانہ بن گئے۔ اس کے بعد مریم نواز جو ایون فیلڈ کیس میں جو تھی ضمانت پر تھی، اس کیس سے اسے بری کر دیا گیا، اور جو ہے وہ ملک سے چلی گئی۔ حمزہ شہباز بھی ملک سے چلے گئے۔ یہاں پہ حکومت جو ہے اپنے آپ کو این آر او دینے میں لگی ہوئی ہے۔ عوام کو اس وقت کیا ملا ہے سوائے مہنگائی کے، بے روزگاری کے؟ گیس جو ہے، اس وقت گیس ناپید ہے ملک میں، لوڈ شیڈنگ جو ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب سب کے سامنے ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں، آپ اشیاء ضروریات کی قیمتیں دیکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا حق تھا جو عمران خان صاحب کی حکومت نے دیا تھا، وہ حق واپس لے لیا گیا۔ پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں 13 جماعتیں آپ دیکھیں، ان 13 جماعتوں کا آپس میں کوئی نظریہ بھی نہیں ملتا تھا، کوئی نظریہ نہیں ملتا تھا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں ایک دوسرے کے اگینسٹ سیاست کرتے رہے، لیکن یہ یہاں پر مل گئے۔ کیوں مل گئے؟ مال کھانے کے چکر میں۔
پیسہ بنانے کے چکروں میں۔ مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کا کبھی اتحاد بنتا ہی نہیں تھا، یہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے تھے۔ مولانا جو ہے ان کے خلاف فتوے دیتے تھے کہ یہ اے این پی والے ہندو ہیں یا اس طرح ہے ایکس وائی زیڈ کچھ، اور اے این پی والے ان کے خلاف فتوے دیتے تھے۔ ہوا کیا، وہ بھی دونوں مل گئے۔ یہ اپنا کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو کہتی تھی کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، کچھ کہتی تھی ان میں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ، ان کو کہا جاتا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی خاص ہے۔ وہ سب ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں۔ ان کا مین مقصد کیا تھا؟ جسٹ مین مقصد یہ تھا، خود کے جو کیسز تھے، خود کی جو اتنی اربوں خربوں کی کرپشن کی ہوئی تھی، ان سے اپنی جان چھڑوانی تھی، خود کو انارو دینا تھا۔ عوام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ قانون اور انصاف نام کی کوئی چیز اس ملک میں ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس 7 مہینوں میں، 7 مہینوں کی یہ حکومت ہو چکی ہے، اس 7 مہینوں میں قانون، انصاف، آئین، یوں سمجھے ہر چیز معطل ہے۔ اگر معطل نہ ہوتی تو ارشد شریف شہید کے معاملے پہ عدالتیں نوٹس لیتی، اس پہ تحقیقات ہوتی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوئی، اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا، صابر شاکر صاحب یہاں سے چلے گئے، موعد پیرزادہ صاحب یہاں سے چلے گئے، صحافیوں کے ساتھ اس وقت جو یہ حکومت جو کر رہی ہے وہ سب کے سامنے۔ اور کچھ وہ صحافی جو عمران خان صاحب کی حکومت کے وقت ہمیں آئے روز بتاتے تھے، آئے روز مائک لے کے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے تھے، ہاں بھئی آپ کتنے مطمئن ہیں حکومت سے، مہنگائی کہاں تک پہنچی، اور یہ سارا کچھ عوام سے پوچھتے تھے۔ آج وہ لوگ اس حکومت کے اتنے خاص ہو چکے ہیں کیونکہ یہ حکومت ان کو لفافے پہنچاتی ہے۔ لفافے پہنچانے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے نامور چینلز اور بڑے بڑے نامور جو ہیں اپنے آپ کو صحافی کہلوانے والے لوگ، ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ جا کے چیک کریں، آپ ان کی جو ہے پروفائل جا کے چیک کریں، ان کے جو ہے نیوز چینل جو ہیں ان پہ جا کے آپ رپورٹنگ چیک کریں، سوائے عمران خان صاحب کے اور کسی ٹاپک پہ انہوں نے بات نہیں کرنی۔ انہوں نے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ہی کردار کشی کرنے پہ اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ عوام سب جانتی ہے، عوام جانتی ہے کہ چلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت ان پر آپ تنقید کرتے تھے، وہ بنتی تھی کیونکہ حکومت پر تنقید کرنا بنتا ہے۔ لیکن اس حکومت میں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہے، اس وقت بھی آپ بجائے اس حکومت پر تنقید کرنے کے، آپ بجائے عوام کو یہ بتانے کے کہ اس ملک میں کیا معاملات ہیں، کتنی مہنگائی ہے، عوام کس طرح اپنا گزارا کر رہی ہے، کس طرح کی سچویشن ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، عوام جو ہے کس طرح دربدر ہو رہی ہے، صحت کارڈ ہو گئے، لنگر کھانے جو خان صاحب نے کھولے تھے، جو فلاحی کام خان صاحب نے شروع کی تھی، وہ سب اس حکومت نے ختم کر دیے۔ لیکن کسی میڈیا کے بڑے چینل اور بڑے یہ جو صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اور جو ہے سب سے بڑی بات کہ خان صاحب کی حکومت میں کسی صحافی پر تھپڑ بھی پڑتا تھا تو اس پر میڈیا کے تمام لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کے آواز اٹھاتے تھے، ایک متحد ہو کے آواز اٹھاتے تھے، اٹھانی چاہیے۔ لیکن اس وقت ارشد شریف کے معاملے پر آپ دیکھیں، وہی جو بڑے نام ہیں وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں یا ڈھکی چھپی جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ قوم جان چکی ہے۔ اس لیے اس وقت اس ملک میں چوروں لٹیروں کی حکومت ہے، ملک میں آئین قانون انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ملک میں یوں سمجھے کہ ایک سائلنٹ مارشل لا چل رہا ہے، اور یہ تمام لوگ پی ڈی ایم کے جو سہولت کار ہیں، پی ڈی ایم حکومت اور ان کے جو صحافی اور ان کے جو چینلز، سب اس مارشل لا کا حصہ ہیں، بینیفیشریز ہیں، وہ اس مارشل لا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور عام عوام، عام پاکستانی قوم جو ہے وہ بھگت رہی۔ اس لیے آج اگر گھروں میں بیٹھے رہے تو یہ وقت
پھر نہیں آنا، اس لیے باہر نکلے، اپنے ملک کے مستقبل کی خاطر عمران خان صاحب کی کال پر لبیک کہیں۔ 26 نومبر کو پنڈی پہنچے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے خان صاحب آگے کا لاہ عمل بتائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔